ਰੈਤਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਚਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਤਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਅਫੀਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ کہ وہ سوزہ سلام پیش کریں۔ شکریہ۔ سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے، او سلام اس پر۔ پوچھا ایک شخص نے، شبیر تمہارا ہے کون؟ پوچھا ایک شخص نے، شبیر تمہارا ہے کون؟ کہا کعب ہے، بابا بھی ہے، سردار بھی ہے، او سلام اس پر۔ کہتا تھا نا کہ گرا آیا میرے حصے میں، کہتا تھا نا کہ گرا آیا میرے حصے میں، ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے، تلوار بھی ہے، او سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے
اب فارسی گلہائے عقیدت ہے، اور آج کا جو انتخاب ہے حضرت علامہ اقبال نے جو اسرار خودی ہے اور رموز جو ان کی کتاب ہے فارسی کی شاعری کی، اس میں سے ہے امام عاشقان غریب بطول، امام عاشقان غریب بطول، سرو آزادی زیب سلطان رسول۔ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ کا بیٹا عاشقان خدا کا سردار اور باغ نبوی کا لاسانی سرو ہے، وہاں دیگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں۔ حسین علیہ السلام دنیا کے ابراروں نیکوں کاروں کے سردار ہیں، وہ دنیا کے بہادر جنگجوؤں کی قوت بازو ہے۔ اہل حق حریت آموز از حسین، اہل حق نے حریت جو ہے وہ حضرت امام حسین سے سیکھی ہے۔ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ موسیٰ اور فرعون اور شبیر اور یزید، انہی دو متضاد قوتوں سے ہی تو دنیا پر ہے۔ آزما اونچوں کوثار استوار، بیدار و تنصیر و کامگار، تیز مشتعل اور جفاکش، امام کا عزم کوثار کی طرح استوار ہے۔ تیغ بحر عزت دین است و بس، تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد حفظ آئین است و بس۔ ان کے تلوار کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی عزت دین، اور ان کی تلوار صرف آئین کی حفاظت کے لیے تھی۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں واقعہ ابراہیم اور اسماعیل کا سر پوشیدہ ہے، یعنی اسی کے اجمال میں ہی تمام تفصیل پوشیدہ ہے۔ دشمنان چون ریگ صحرا لا تعداد، دشمنان چون ریگ صحرا لا تعداد، دوستاں با یزداں ہم آداد۔ ان کے بے انتہا دشمن تھے جیسے صحرا کے ذرے، جبکہ ان کے دوست، ان کے ساتھی اتنے ہی کم تھے جتنے حرف یزداں خدا کو کہا جاتا ہے اس کے حرف کی تعداد ہے۔ اور آخری اس کا شعر پیش خدمت ہے۔ درمیان امت آن کیون جناب، درمیان امت آن کیون جناب، ہم چو حرف کل ہوں اللہ در کتاب۔ یعنی کہ اقبال کہتے ہیں کہ یعنی اب بھی تمام زمانوں میں امت کے درمیان حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اسی طرح موجود ہے جس طرح قرآن میں کل ہو اللہ کی اہمیت ہمیشہ موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسی ڈیسائڈ کیتا ہے اسی کہ ولیم چتک صاحب کا ایک مقالہ ہے، لیکچر ہے، رومی تھے امام حسین تے کربلا دے اتنے۔ مگر شکریہ ڈاکٹر عباس صاحب دا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن وہ ٹاک کی تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے گل دسی کہ جو کچھ بھی میں دیکھا صرف جمال ہے، تو وہ تھوڑا جہا چینج ہو گیا۔ ہوں میں مولانا نے ایک اپنی کتاب نمبر 3 ایک چھوٹی جی کہانی لکھی انہوں نے
ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। 2-3 ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਾਕ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਉੱਚਾ ਦੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 2-3 ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਫਰੀ ਵਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ, تو ਉਹਦਾ ਟائٹل انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اولیاء کا بیان جو خدائی احکام پر راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اصرار نہیں کرتے ہیں کہ اے خدا یہ حکم لوٹا لے۔ اب ان رہنماؤں کا قصہ سن جو دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، دعا کرنے والے اولیاء میں سے دوسرے ہیں جو کیے ہوئے کام الٹا دیتے ہیں۔ میں اولیاء میں سے دوسری قوم کو بھی جانتا ہوں جن کا منہ دعا سے بند رہتا ہے، چونکہ رضا ان بھلوں کا معمول ہے، قضا کے فیصلے کو روکنے کی جستجو ان پر حرام ہے۔ وہ قضا میں خاص مزہ محسوس کرتے ہیں، خلاصی چاہنا ان کو کفر محسوس ہوتا ہے۔ ان کے گلے میں زہر شکر ہو جاتا ہے اور ان کے راستے کا پتھر جوہر ہو جاتا ہے۔ ایک کہانی تو کوئی 25-30 صفحے تے میں صرف چھوٹا کر کے تو نال دس دی۔ ان کے لیے اچھا برا سب یکساں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے حسن ظن سے ہوتا ہے۔ عطا کرنا، دعا کرنا ان کے لیے نزدیک کفر ہے کہ اے خدا اس قضا کو ہم سے لوٹا دے۔ یاد رہے کہ مثنوی شاعری ہے، شاعری ہے، اشعار نے تھوڑے چیز نو بدانا کٹانا شاعرہ سے اجازت ہوتی ہے۔ انہیں سمجھانا سے مولانا حضرت بہلول دا قصہ چھوٹا ہے بیان کرتے ہیں۔ وہ آخر نے حضرت بہلول کا اس ولی درویش سے دریافت کرنا۔ حضرت بہلول نے ایک درویش سے کہا اے درویش تو کیسا ہے مجھے بتا دے۔ اس نے کہا وہ شخص کیسا ہوگا ہمیشہ جس کے ارادے کے مطابق دنیا چلتی ہے، سیلاب اور نہریں اس کے ارادے کے مطابق جاری ہیں، زندگی اور موت اس کے سپاہی ہوں، جو اس کے ارادے کے مطابق کو بےکو روانہ ہو۔ وہ جہاں چاہے تعزیت کو روانہ کر دے، وہ جہاں چاہے مبارکباد بھیج دے۔ پھر انہوں پوچھتے ہیں بہلول کہ ان تھوڑا آسان کر دیو جو تسی گل کہی ہے کیونکہ عام بندے نے کیویں سمجھ آئے گی۔ تو کہتے ہیں پھر تسی ایک ہور درویش نے حضرت دکوکی انہوں دا قصہ سنو۔ تو کہتے ہیں حضرت دکوکی جڑے نے، دکوکی ایک اچھا چہرہ رکھتے تھے، عاشق اور کرامت والے خواجہ تھے۔ زمین پر وہ اس طرح تھے جیسے چاند آسمان پر، تاریکی میں چلنے والے ان کی وجہ سے روشنی میں چلنے والے ہو گئے۔ اچھا ایتھے بڑا خوبصورت مولانا ایک اور جگہ لکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نو اسی اولیاء دا سردار کہندے نے۔ ایتھے مولانا سرپرائزنگلی حضرت علی دی نال مثال دستے ہیں، کہندے نے حضرت علی جڑے نے وہ شیر خدا نے، مگر کوئی شیر علی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بھی ہور انہوں دا مثل نہیں ہے گا۔ اور پھر اس نے اگے جا کے دستے ہیں تانوں کہ دکوکی جڑے نے کیونکہ اولیاء دی آندے نے تو وہ پھر کس طرح چیزاں دیکھتے ہیں۔ وہ دستے ہیں کہ وہ دکوکی جو فتوے میں محلوق کے امام تھے اور تقوی میں فرشتوں سے بازی لگے تھے۔ اور انہوں دا کام سی دکوکی دا کہ وہ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਆ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਲੇ کلیم اللہ سے سیکھ لے آگاہ کلیم شوق میں کیا کہہ رہے ہیں، ایسے رتبے اور ایسے پیغمبری کے ہوتے ہوئے میں حضر کا طالب ہوں، خود پسندی سے بری ہوں۔ اے موسیٰ تو نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے ایک نیک خصلت کے پیچھے حیران ہو کر۔ اچھا حیران دا یہ بھی کہ تحیر دا لفظ جڑا ہے یہ بھی تمہیں اس واقعے کئی جگہ نظر آئے گا، اور آرام سے پڑھو گے تو کئی جگہ نظر آئے گا۔ اور اس تو بعد وہ پوچھتے ہیں کہ تم شاہ ہو، موسیٰ نو کہندے پے نے کہ تم شاہ ہو، امید و بیم سے آزاد ہو، کب تک گھومو گے، کب تک جستجو کرو گے، کب تک تمہارا مطلوب تمہارے پاس ہے، تم اس سے واقف ہو، اے آسمان کب تک زمین کی پیمائش کرو گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ ملامت نہ کرو، سورج اور چاند کا راستہ نہ روکو، میں مجمع البحرین تک جاؤں گا تاکہ شاہ زمانے کا ساتھی بنوں۔ اچھا اگے وہ دستے ہیں کہ جی حضرت دکوکی جڑے نے وہ جاندے نے تے سمندر دے کنارے انہوں نے 7 بزرگ ملتے ہیں۔ جلے 7 بزرگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آؤ نماز پڑھ لیے۔ وہ جلے نماز پڑھتے ہیں تو مولانا کہتے ہیں نماز جیسے یہ بھی عام طور پہ اسی مثنوی یا مولانا روم نو نماز دے ذرا ہٹ کے دیکھنے ہیں، تو اتنے مولانا تمہیں دستے ہیں کہ نماز دی تکبیر کی ہے۔ وہ آخر ہیں کہ نماز تکبیر پڑھتے ہو تو مطلب ہے کہ جس نہ بکرے دے گردن دے چھری چلا ہو، بندہ اپنے اتنے تکبیر چھری چلا تو تد تھی نماز جا کھلوندے ہو۔ تو وہ اگے آخر ہیں کہ تسی جسے کرتے ہو نماز شروع کرتے ہیں، اور پھر اتحیات پڑھتے ہو تو پھر وہ آخر ہیں کہ تسی اولیاء تے انبیاء نو یاد کرتے ہو، اور پھر جلے اسلام ایک پاسے پھیرتے ہو تو تسی اولیاء انبیاء نو اے گزارش کرتے ہو کہ میں جی بڑا گناہ گار ہاں، میرے سے معافی دا کچھ کرو۔ تو اگوں وہ آخر نے کہ جو تو کیتا ہے نا انہیں اگے آنا ہے، اس لیے ساڈا کام کوئی نہیں ہے گا۔ پھر وہ دوجے پاسے سلام پھیرتا ہے تو وہ اپنے خاندان والوں کہندا ہے کہ مینوں بچاؤ، میں بڑے غلط کام کر رہا ہاں، تو میں تو پہلے اپنے آپ چھری پھیر دیتی اپنے اتنے، ہوں میں بچاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہوں تیرا تو سونے رب کا حساب ہے، ساڈا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی کر لیندے نے۔ تو جسے دکوکی نماز پڑھ رہے ہوں نے تو دیکھتے ہیں کہ اور 7 پیچھے دوسرے اولیاء کھلوتے ہوں نے، تو جسے نماز پڑھ رہے ہوں نے تو دیکھتے ہیں کہ سمندر ایک کشتی جی ڈبدی پئی ہے۔ وہ جب کشتی ڈبدی پئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ انہوں درد آتا ہے اپنے دل چ، تو وہ جیسے دعا کرتے ہیں سونے رب، دعا بڑی سونی ہے۔ تو وہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کی وجہ نال تھوڑی دیر بعد سمندر جی کشتی ہے طوفان تو باہر نکل آتی ہے۔ تو اتنے مولانا وہ آخر نے کہ بندیاں دا حساب اس لومڑی کی طرح ہے کہ بچاندے دوڑ کے وہ پیر نے، مگر وہ تعریف اپنی پونچھل کی کرتی ہے۔ تو وہ پھر اگے دستے ہیں کہ جسلے بج جاتی ہے کشتی تو بج جاتے ہیں تو وہ نماز والی ختم ہوتی ہے، تو جب 7 بندے پیچھے بیٹھے ہوں نے آپس ہی سرگوشی کرنا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں فضول کام کنے کیتا ہے؟ وہ کہنے کہڑا فضول کام؟ کہڑے بندے نے یہ دعا کر کے انہوں نے اس ویلے بچا کے اللہ سونے نو مشورہ دیتا ہے کہ تو کام جو ساڈا مشورہ بہتا چنگا تیرا مشورہ چنگا نہیں۔ پھر وہ تکتے ہیں جی سارے جڑے 7 پیچھے کھلوتے ہوں جنہوں نے پہلے انہوں نے امام بنایا ہوں، وہ کہتے ہیں ساڈے 7 نے نہ خودی تے نہ بے خودی دعا دے متعلق سوچیا بھی نہیں سی، تو پھر اے دعا کنے کیتی ہے؟ ویلے طے کرتے ہیں کہ دعا ساڈے اگلے امام نے کیتی ہے، تو پھر وہ انہوں نے سلام کرتے ہیں۔
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਿਜ਼ਰ ਅਕਨਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕੂਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਔਲੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੜੀਏ ਨਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸਿਵਾਏ ਜਮਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ੇਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫਾ ਦਰਚਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੂੰ ਵਲੀਕ ਬੇਲਵਾਈ ਬੀਲਵਾਈ ਬੇਲਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਰਾ ਚੋਂ ਕਸਰ ਕੈਸਰ ਕਰ ਦੇਈ, ਚਾਰਾ ਚੁਣ ਕਸਰੇ ਕੈਸਰ ਕਰਦਾਈ, ਕੀਮਿਆਈ ਕੀਮਿਆਈ ਕੀਮੀਆਂ। ਤੂੰ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਦੇ ਮਹਾਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਮਿਆਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਮਿਆਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਮਿਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਸ਼ਰਗਾ ਹਰ ਹੁਸੈਨੀ ਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਬਲਾਈ ਕਰਬਲਾਈ ਕਰਬਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸ਼ਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਬਲਾਈ ਕਵਾਏਗਾ, ਕਰਬਲਾਈ ਕਵਾਏਗਾ, ਕਰਬਲਾਈ ਕਵਾਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਮਹਮ ਨੂੰ ਕਿਵਾਨ ਔਰ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਖ ਮਲ ਮਲ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅੱਖ ਮਲ ਮਲ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਗਲ ਪੈਣ ਲਿਬਾਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਗਰੀਬ ਕਹਾਂ ਦਾ ਜੇ। ਗਲ ਪੈਣ ਲਿਬਾਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਗਰੀਬ ਕਹਾਂ ਦਾ ਜੇ। ਅੱਖ ਮਲ ਮਲ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਖੁਦਾ, ਬਰਛੀ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਖੁਦਾ, ਬਰਛੀ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਲਾਲ ਬਤੂਲ ਦਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ, ਪਲਾਸ਼ ਜਵਾਨ ਦੀ ਚਾਂਦਾ ਜੇ। ਕੱਲਾ ਲਾਲ ਬਤੂਲ ਦਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ, ਪਲਾਸ਼ ਜਵਾਨ ਦੀ ਚਾਂਦਾ ਜੇ।
اکمل مل زینب ویکھ دیے نہیں ویر پچھاڑیا جاندا جے بیمار تصور کر دیجے اصغر نو سکینہ پھڑ دیجے گلاں تو تلیاں وچ گودی دے ہم شیر نو ویر سناندا جے گلاں تو تلیاں وچ گودی دے ہم شیر نو ویر سناندا جے اکمل مل زینب ویکھ دیے نہیں ویر پچھاڑیا جاندا جے گل حق دن سار تو کہ دیکھری جنوں غیرت نہیں جے زینب دی گل حق دن سار تو کہ دیکھری جنوں غیرت نہیں جے زینب دی پوچھو سنو پاک محمد دا کیوں کلمہ گو کہلاندا جے پوچھو سنو پاک محمد دا کیوں کلمہ گو کہلاندا جے اکمل مل زینب ویکھ دیے نہیں ویر پچھاڑیا جاندا جے اچھا جی ایتھے عرض کرنا ضروری ہے کہ اسی رہتل دا جڑا مقصد دسیا کہ اسی پاکستان دی جنیاں رہتلاں نے جننے رنگ نے انہاں نوں سیلیبریٹ کرانگے پچھلے 3 دن تو اسی پنجابی ملتانی پنجابی ماجی اور پنجابی دے ہور واوا رنگ دیکھے نے اس تو بعد اسی کل پشتو کلام پڑھیا اس تو پیچھے سندھی کلام پڑھیا اور اسی حسینی برامنس تے ڈاکیومنٹری دیکھی اسی طرح چلدے ہوئے اسی اج 2 ہیرے لے کے آئے ہیں جی تھوڑے واسطے میں دعوت دانگا سجاد حاضری نوں کہ وہ ہزارہ دے اندر سلام پیش کرن امام حسین دی شان چ سب سے پہلے میں اپنے کلچر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو ہمارے کلچر ہے وہ بیسیکلی فارسی زبان سے پیچھے سے آ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ تھوڑا سا پاکستان میں مکس ہو کے اردو فارسی اور انگلش وغیرہ میں مکس ہو کے تھوڑا سا تو یہ ہزارگی بنا ہے جو کہ ہزارگی صرف اس کا لہجہ ہے بیسیکلی جو ہماری زبان ہے پیچھے سے وہ پرشین ہے فارسی تو انشاءاللہ آپ کو فارسی میں ہی ایک ہمارا جو ہے کلام ہے وہ سنانا چاہوں گا گذشت شب ہے جان اکبر رسید وقت اذان اکبر گذشت شب ہے جان اکبر رسید وقت اذان اکبر پیام حق برسان اکبر رسید وقت اذان اکبر پیام حق برسان اکبر رسید وقت اذان اکبر تو ای شبی ہے پیغمبر عزیز زہرا و اطہر
بلند کن در زیر سنان صدائے اللہ اکبر، صدائے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گذشت ہے جان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، پیام حق بے رسان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، اگر ببارت تھی رکبر، بے بن مشو دلگیر اکبر، بلزاورد دشمن را زنارے تکبیر اکبر، زنارے تکبیر اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گذشت شب ہے جان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، پیام حق برسان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، پیام حق برسان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، شوام بقربان سر تو، بگو بود رب یاور تو، که این اذان جان پدر بود اذان آخر تو، بود اذان آخر تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گذشت شب ہے جان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، گذشت شب ہے جان اکبر، رسید وقت اذان اکبر۔ مولا حسین اس انترے میں جو ہے وہ اپنے بیٹے علی اکبر سے مخاطب ہو کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری آخری اذان ہے، تو جو اذان دینی ہے یہ آخری ہوگی آپ کی آج، اس کے بعد جو ہے آپ کوئی اذان نہیں دیں گے، تو اس کے مناسبت پہ انتر ہے یہ۔ شوام قربان سر تو، شوام قربان سر تو، بگو بود رب یاور تو، بگو بود رب یاور تو، که نزان جان پدر، که نزان جان پدر، بود اذان آخر تو، بود اذان آخر تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گذشت شب ہے جان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، گذشت شب ہے جان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، پیام حق برسان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، پیام حق برسان اکبر، رسید وقت اذان اکبر، کنند خون خوران امروز، گروہ بے دینان امروز، تو را بجرم حق گوئی، بخاک و خون غلطان امروز، بخاک و خون
کن غلطان امروز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گذشت شب ہے جان اکبر رسید وقت اذان اکبر گذشت شب ہے جان اکبر رسید وقت اذان اکبر. یہ انترا جو ہے اس میں مولا حسین کے بارے میں بیان ہے کہ جو آپ کا جو ہے آج شہادت ہوگا وہ آپ کے گناہ کی وجہ سے یا کوئی نعوذ باللہ کوئی غلطی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے حق کی راستے میں ہے اور حق کے بیان پہ ہے, اسی وجہ سے جو ہے آپ کو شہید کیا جا رہا ہے. گذشت شب ہے جان اکبر رسید وقت اذان اکبر گذشت شب ہے جان اکبر رسید وقت اذان اکبر فدائے موزن قامت تو فدائے موزن قامت تو فدائے عزم و شجاعت تو فدائے عزم و شجاعت تو اجل دیگر مہلت نہ دہد رسید وقت شہادت تو رسید وقت شہادت تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گذشت شب ہے جان اکبر رسید وقت اذان اکبر پیام حق برسان اکبر رسید وقت اذان اکبر. صلوات. بلوچی جو ہے وہ کلچر پہ بہت ڈفرینٹلی تھوڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہزار کی نے بتایا وہ بھی بلوچستان سے ہی, لیکن بلوچستان میں جو ڈفرینٹ ٹرائبس ہیں جیسے کلچرس ڈفرینٹ ہیں تو ان کی سیلیبریشنس ان کے کسٹمز نارمس بھی ڈفرینٹ ہی ہیں. جیسے میرا تعلق ویسے سندھ سے ہے, رہتے سندھ نہیں ہے لیکن ہم کوہلو بلوچستان سے ہیں. سردار خیر بخش خانوری جو ہیں ان کے سمجھ لیں کہ ان کے ماننے والے کو تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم بہت دور رہتے ہیں ابھی, بٹ دیئر فالوورس. ٹھیک ہے, تو بلوچی جو کلام ہے جو قادر شاہ کا لکھا ہوا ہے, وہ فرحان علی وارث جو نوحہ خان ہے ان کا کہا ہوا ہے. میں انہی کا کلام جو ہے وہ سمجھ لیں کاپی کرنے کی کوشش کروں گی. فرسٹ آف آل بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے میں پیغام زمانہ اے میں پیغام زمانہ. ویسے پورے جو نوحہ ہے اس کی لینگویج بہت سمپل ہے, اٹس مرج ٹو سندھی اردو, لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی لفظ ایسا آئے گا تو آئی ول ٹرانسلیٹ سو دیٹ یو کین نو کہ بول کیا رہا ہے ایگزیکٹ شاعر. اے میں پیغام جہانہ اے میں پیغام جہانہ دار دلام دلام دار دلام دار دلام دلام دار دلام دلام دار دلام دلام دار دلام غم حسین دلام دلام دار دلام غم حسین دارے غم حسین دارے عرض چھمام پیارے غم حسین دارے عرض چھمام پیارے
مولا راضی بھی ہے شوارا دور دلام دلام دور دلام دور دلام دلام دور دلام آنی مجلس پجارے پیاسا نہیں پیاس سارے مولا گو وفا کھنے ہم یاد شاہ پیارے مولا گو وفا کھنے ہم یاد شاہ پیارے غم حسین دورے عرض چھمام پیارے غم حسین دورے عرض چھمام پیارے مولا راضی بھی شوارا دور دلام دلام دور دلام دور دلام دلام دور دلام. ابھی جو آگے مصرع ہے اس میں کہتے ہیں کہ شاہوں کو قتل تو کیا گیا لیکن جہاں جس زمین پر ان کا خون کا قطرہ گرا ہے آج تک وہ زمین شفا بخشتی ہے. تو جب جب زمین پر سجدہ ہوتا ہے حسین کو یاد کیا جاتا ہے. شہیدہ ہونے خطا ہم ابھی خاک شفا شہیدہ ہونے خطا ہم ابھی خاک شفا ماں جو سجدہ خزاؤں اختہ تھیں یاد منا ماں جو سجدہ خزاؤں اختہ تھیں یاد منا. غم حسین دورے غم حسین دورے عرض چھمام پیارے غم حسین دورے عرض چھمام پیارے مولا راضی بھی ہے شوارا دور دلام دلام دور دلام دور دلام دلام دور دلام. ابھی شاعر نا سوچ رہے ہیں کہ فہرست بناؤں کوئی ہائرارکی بناؤں کہ کس کا غم زیادہ ہے کربلا میں. شاید زینب کا شاید علی اکبر کا شاید علی اصغر کا. تو کہتے ہیں کہ ہائرارکی بنا نہیں پا رہا میں کیونکہ ہر کسی کا غم اس اسٹیج پر ہے تو لگتا ہے کہ نہیں زینب نے زیادہ دیکھا. پھر سوچتے ہیں کہ نہیں شاید علی اکبر کا زیادہ تھا. کبھی سوچتے ہیں تو اندازہ لگا پاتے ہیں کہ سب سے جو چھوٹا ہے شاید اس کا غم سب سے بڑا ہے. لیکن شاعر فہرست بناتے بناتے لینیئرٹی لے کر آتے ہیں. ہی سیز غم اکبر مزیں غم اصغر مزیں غم زینب مزیں غم چادر مزیں غم زینب مزیں غم چادر مزیں غم حسین دورے عرض چھمام پیارے غم حسین دورے عرض چھمام پیارے مولا راضی بھی ہے شوارا دور دلام دلام دور دلام دور دلام دلام دور دلام. ابھی ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے یہاں پر بہت سارے کلچرز بہت ساری لینگویجز کے لوگ بیٹھے ہیں. ایون آئی ڈونٹ نو اف سم ون فرام ادر ریلیجن از ہیئر. ہر کوئی جانتا ہے ہو حسین ایگزیکٹلی از بیکاز ہی از دا ون ہو ہیز اسٹل اسٹیڈ آر ورلڈ. ابھی تک جو یونیورس قائم ہے ریزسٹنس پر ہے ریزیلینس پر ہے. شروعات اگر کہیں گے کہ بڑی سطح پر ایک کیونکہ ریلیجن کے اندر بھی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ جنگ جس میں آپ نہ ہارے نہ جیتے کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی فیصلہ ہو گیا وہ کربلا کی جنگ تھی. اس تو پہلے جی میں اپنے آخری چند ایک جڑے ہیں نے لوگ انہوں نے بلاواں. ساری اس کالونی تو ہی کچھ مہمان آئے نے تو انہوں نے گزارش کی ہے. قاسم صاحب وہ کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں. محرم میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سوسائٹی میں اس خوبصورت انداز سے عزاداری ہو رہی ہے. میرا نام علی قاسم ہے. ہم 2009 سے اپنے بڑے بھائی میجر سجاد حیدر شہید کے نام سے یہاں برسی کرواتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ یہاں پہ عزاداری قائم ہے. ابھی میں مجلس سے گھر میں بیٹھا ہی تھا تو میں نے میسیج پڑھا. قمر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے شیئر کیا. تو مجھے پتہ چلا یہاں پہ مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے تو میں فوراً آیا اور
پھر میری یہ خواہش بھی, ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ میری خواہش ہوئی کہ میں بھی آؤں اور جو کچھ کہہ سکتا ہوں ٹوٹے پھوٹے الفاظ. اردو میرے خیال سے سب جانتے ہوں گے, تو اردو زبان میں شروع کروں گا سورہ ملک کی چند آیات سے. زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ آیت اسپیشلی یہ آیت پڑھنے کے لیے میں نے اس طرف آ گیا, نہیں تو میرا ارادہ تھا صرف شاعری پڑھوں گا, کیونکہ میری بہن یہاں پہ بیٹھ کے مجھے محسوس ہو رہا تھا ہمیں سنا نہیں رہی. یہ محمد و آل محمد کے آگے اپنا دل کا جو ہوتا ہے نا کہ ان کے سامنے سب کچھ پیش کر دینا, اور اتنی سچائی سے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو واقعی میں اس کے دل میں کہیں نہ کہیں محمد و آل محمد نے اپنی محبت بسا لی ہوئی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دل میں یہ محبت قائم ہو جائے. تو حضرت عباس کا جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ عباس میں بھی عین علی صاف عیاں ہے, اس لفظ کے ہر حرف میں ایک راز نہاں ہے. عین سے علمدار یہ سرور کا نشاں ہے, اور بے کا بیاں ہے کہ بہشتی یہ جواں ہے. الف سے آقائے امم ہیں, اور سین سے یہ ظاہر ہے کہ سقائے حرم ہیں. ہاں اس سے بڑھ کر اور یہاں شیر نہیں ہے, عباس کے تو نام میں کہیں زیر نہیں ہے. اور حسین فطرت کی صبح صادق, حسین عصمت کی شب سہانی. خدا احد ہے حسین واحد, نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی. حسین کا جو شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین یزداں کا ایک ہنر ہے, حسین دین خدا کا گھر ہے. حسین کا ہے یہی تعارف, یہ علم کے گھر کے در کا در ہے. حسین کیا ہے؟ حسین ہے سے حیا کا موسم, حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سچل جوانی. حسین تیری یہ ہے جیسے یقین محکم پہ حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. حسین تیرا جو نام لکھوں, حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے. فلک سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے. بڑی تیزی سے وقت نہیں لینا چاہ رہا, جس طرح بہن کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں لگ رہا فرحان علی وارث کا کلام کے حوالے سے کہ کس کا غم زیادہ ہے. تو میں اپنی ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے محمد و آل محمد کی شان میں ایک بار درود پڑھ دیجئے, ایک نظم کہوں گا اور اجازت چاہوں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد کہ یہ سارا گھر ہی عجائبات خدا کا مظہر ہے, سب ولی ہیں. یہ سارا گھر ہی عجائبات خدا کا مظہر ہے, سب ولی ہیں. انہی کی سانسوں سے اذن لے کر ہوائیں فردوس میں چلی ہیں. فرشتگان فلک کی شامیں انہی کی دہلیز پر ڈھلی ہیں. یہ سب محمد ہیں, سبھی حسن ہیں, سبھی حسین ہیں, اور سب علی ہیں. ارم کے سودے فلک کی سیریں, خدا سے باتیں عجب عمل ہے. ہمارے ذہنوں کے معجزے ہیں پر ان کے معمول کے شغل ہیں. علی کے اطہر بدن پہ دیکھا مصطفیٰ کا حسین لبادہ. رسول کی یہ ہے مشیت بطول جو بھی کرے ارادہ. حسن نے اکثر کیا ہے پورا شریعت کبریا کا وعدہ. حسین کے ہر عمل سے ظاہر ہوا کہ وہ ہے رسول زادہ. ٹھہر ٹھہر کے ہوئے ہیں ظاہر پر ان کا حسن نزول ایک ہے. یہ سارے ہی تو مصطفیٰ ہیں, بدن تو 14 پر نور ایک ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. جی میں دعوت داں گا سید عباس نقوی صاحب نو کہ وہ ریفلیکشنز پیش کریں. اچھا, یہ بک ریڈنگ ہے علامہ
علی نقی صاحب کی بڑی مشہور بک ہے شہید انسانیت. اس میں ایک چیپٹر ہے, اس کا تھوڑا سا پورشن میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. اسی میں سے ایک چیپٹر تھا آئی تھنک جناب حر کی شہادت کا, جو کوثر صاحب نے کل پڑھا تھا. تو میں بھی اسی بک میں سے 34 چیپٹر ہے, فتح کس کی ہوئی. تھوڑا سا یہ ریلیٹڈ بھی ہے جو ابھی پچھلے 2 دن میں جو ڈسکشن میں نے کی ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کسی حد تک. تو سورٹ آف اس کی کنٹینویشن ہے. مادی نقطۂ نظر سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ معرکہ کربلا میں کے نتیجے میں یزید کو فتح ہوئی اور امام حسین کو مکمل طور پر شکست ہوئی, مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی زبان و لغت میں بھی فتح پانے کے معنی قتل کر دینا یا شکست کھانے کے معنی قتل کر دیا جانا نہیں قرار پا سکتے, بلکہ فتح کا نام ہے کامیابی یعنی مقصد کے حصول کا, اور شکست ناکامی یعنی مقصد کے ہاتھ نہ آنے کا. لہٰذا معرکہ کربلا کے نتیجے کے متعلق کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے طرفین کے مقاصد کو سمجھنا بہرحال ضروری ہے. یزید سے امام حسین کو ذاتی اور شخصی اغراض کے بنا پر مخالفت نہ تھی. اگر بحیثیت ایک متنفس کہ حسین بس زندگی بر دنیا ہی کے خواہاں ہوتے اور یزید آپ کی دنیاوی سیاست سے علیحدگی کو اپنے اقتدار سلطنت کے قائم رہنے کے لیے کافی سمجھتا تو عملی حیثیت سے کسی تصادم کا امکان ہی نہ ہوتا. مگر وہاں صورتحال یہ تھی کہ یزید مسلمانوں کے سروں پر بحیثیت ایک خود سر اور مطلق العنان فرما رواں کے مسلط ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی نیابت کا دعوے دار تھا, اور حسین کے خاموشی کے ساتھ بیعت سے علیحدہ رہنے کو بھی وہ اپنے مقصد میں مزاحم سمجھتا تھا. وہ قبل اسلام کی مادہ پرستی کو پلٹانے کے لیے عملی طور سے کوشاں, اور حسین روحانیت اور خدا پرستی کو قائم رکھنے کے ذمہ دار. وہ جبر و ظلم اور استمداد کا سکہ چلانے کے در پہ, اور حسین حق وراثتی کا علم بلند کرنے پر معمور. وہ اسلامی حدود و امتیازات مٹانے پر تلا ہوا, اور حسین اسلامی خصوصیات کو باقی رکھنے کے فریضے پر متعین تھے. چنانچہ یزید معرکہ کربلا کے مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے قہرمانی نقطہ نظر کو بے نقاب کر دیا, یہ کہہ کر کہ حسین ہماری بلند عمارتوں اور آرائش و آسائش کے سامانوں کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا تھا. اس لیے ہمیں اپنے اقتدار اور دولت کو قائم رکھنے کے لیے جنگ کرنا پڑی. اور حسین نے اپنی مقاومت کی نوعیت کو مندرجہ ذیل جملوں سے واضح کیا. اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ یزید کے پاس ہے وہ سب کا سب دوسروں کا ہے, خود اس کو کوئی استحقاق اس پر تصرف کا حاصل نہیں. اگر وہ خیانت کرنے والا نفس انصاف سے کام لیتا تو اپنی رفتار بدل دیتا اور شرارت میں کمی کرتا. حسین کا یہی نظریہ وہ تھا جس کا پھیلنا اور دوسروں کے دماغوں اور پھر زبانوں تک پہنچنا یزید کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا. پہلے بیان ہو چکا ہے, مطلب اس کا مطلب ہے کہ نقن صاحب نے پچھلے چیپٹر یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ استمدادی طاقت سے اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ افراد قوم کی قوت احساس اور جرأت اظہار ختم کی جائے. چنانچہ حکومت دمشق کی طرف سے ایسی ہی تدبیریں کی گئیں کہ عوام نے یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ حکومت جائز ہے یا ناجائز, اور اگر کوئی سوچتا اور سمجھ بھی لیتا تو اس میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خیالات کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکتا. اس کے بالکل برخلاف امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ جمہور مسلمین میں قوت احساس اور جرأت اظہار کی جو صفتیں ہیں جو مفقود ہو گئی تھیں پھر سے پیدا ہو جائیں. حسین اپنے بلند کردار سے ایک عام بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے جس کے ماتحت صرف طاقت و اقتدار کو حق نہ سمجھا جائے بلکہ اصل حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت پیدا ہو. ظاہر ہے کہ عام خیالات جس سطح پر قائم ہو جاتے ہیں اس سے اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک کہ فضائے دماغی میں ہلچل ڈالنے والا کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آتا. چنانچہ 560 میں حکومت شام کے قبیح و مذموم افعال عام طور پر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, پھر بھی ان پر ایک عام بے حسی چھائی ہوئی تھی. یہی سبب تھا
کہ امام حسین کا ساتھ دینے والے بھی تعداد میں بہت کم تھے، لہذا فطری حیثیت سے ضروری تھا کہ کسی ایسے اچانک حادثے کی بلکہ غیر معمولی واقعے کی جو عام خلقت انسانی کو قوت احساس کو بیدار کر دے، اس کی ضرورت تھی۔ سنت امام حسین کی شہادت نے اسی مقصد کو حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ آپ کی عملی حیثیت سے نہایت شاندار مقاومت کی مثال نے ان میں پھر سے جرأت اظہار پیدا کر دی۔ بات یہ ہے کہ عام طور پر جب تک انسان میدان عمل میں کوئی صریح مثال نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک ہچکچاتا رہتا ہے، لیکن مثال سامنے آ جانے پر وہ خود بھی سرگرم عمل ہونے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میدان کربلا میں نہ صرف حسین ہی کو بلکہ بوڑھوں، جوانوں اور بچوں تک کو نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سن لینے والوں کے نزدیک راہ حق میں موت کا مرحلہ پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر وہی اسباب جن کے ذریعے سے خاص طرح کا نتیجہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانے پر توقع کے بالکل خلاف نتیجہ برآمد کرتے ہیں۔ یا حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے، یا حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے، تو علی کا جگر گوشا نواسۂ مصطفیٰ ہے، یا حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ویسے تو میں چونکہ شاعر ہوں اور ادب سے تعلق ہے میرا، لیکن تیمور صاحب نے کہا کہ جب آپ کچھ گفتگو کریں، شاعروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ جب ان کو گفتگو کرنے کو کہا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جب کیا گفتگو کریں، سب باتیں ہم شعر میں کہنے کے آتی ہیں، لیکن چونکہ ابھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے حاضر ہوں اور دوبارہ سما فراشی کرتا ہوں۔ تو اب آج کا موضوع ویسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ریفلیکشن بیان کرنے، تو میں نے خود گھڑ لیا اپنے دماغ میں کہ کیا ریفلیکشن ہونے چاہیے اور اس کا ایک عنوان بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے اس کو آج کی گفتگو کا عنوان جو سوچا ہے وہ ہے کربلا اور عشق۔ تو عشق چونکہ شاعری کا موضوع ہے، یعنی جو شاعر ہوتے ہیں وہ پیغمبران عشق ہوتے ہیں، ان کا منصب یہ ہے کہ وہ عشق کو ترویج دیں، اس کو پھیلائیں، لوگوں کو عشق کی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کریں، ان کو یہ سکھائیں کہ بھائی اہل دل ہو جائیں، اہل دنیا نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شاعری کا موضوع۔ اور چونکہ کربلا بھی اسی عشق کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، تو اس لیے اس گفتگو کا موضوع ہم نے یہ رکھا۔ اور کچھ تفصیلات کو ہم بیان کرتے چلیں کہ چونکہ آپ ایک شاعر کے ریفلیکشن سن رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پورا پرسپیکٹو آپ سمجھیں بھی، کہ دوبارہ میں آپ کو ابھی عرض کر چکا، یاد دہانی کروا دوں کہ شاعری کا جو بنیادی منصب ہے وہ عشق کی تبلیغ ہے۔ جیسے پیغمبر ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کریں، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچیں۔ اسی طرح شعراء کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے اور آج بھی ہے، اور جو شعراء یہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ عشق کرتے ہوں۔ عشق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ 3-4 سطح پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں پہلی قربانی جو سب سے آسان قربانی ہے وہ مال کی قربانی ہے۔ اب یہ میں آپ کو کربلا میں دکھاؤں گا کہ یہ قربانی ہے جو عاشق کی قربانی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے عشق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، عشق کا کیا مطلب ہے؟ اب جو مطلب ہے وہ مجھے نہیں پتا نوجوان کیا سمجھتے ہیں، میں روایت میں بتا رہا ہوں کہ عشق کا کیا مطلب ہے۔ عشق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 4 قربانیوں سے گزر کر دعوی عشق کرتے ہیں،
اور اس میں سے پہلا جو مرحلہ ہے، سب سے آسان مرحلہ ہے، وہ مال کی قربانی کا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ، اب مال کی قربانی میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیسے مال کی قربانی دی جاتی ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ اپنے محبوب کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تحفہ دیں گے تو تحفہ لیں گے، لیکن عشق میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں سے کچھ لیا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے. تو آپ قربانی دیتے ہیں، یعنی کہ اپنا مال آپ محبوب کے قدموں میں رکھتے ہیں. دوسری قربانی جو ہوتی ہے وہ قربانی ہے آئیڈینٹی کی قربانی. کیا آپ اپنے محبوب کے لیے اپنی آئیڈینٹی تیاگ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنا ہونا، اپنا وجود جس سے آپ اپنا آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں. پھر آپ اس کو وقت دے دیتے ہیں اپنا، یعنی کہ آپ اپنے جو زندگی کے لمحات ہیں وہ اس کو سونپ دیتے ہیں، اور پھر فائنلی آپ جان دیتے ہیں، جس کو شہادت کہا جاتا ہے، جو آپ محبوب کے لیے جان دیتے ہیں. اب یہ محبوب بہت سطحوں پر ہو سکتا ہے، اور عشق کی اسی لیے فضیلت ہے. جو سب سے بڑا منصب ہے جس پر انسان فائز ہو سکتا ہے وہ عشق کا منصب ہے، یعنی وہ عاشق ہو سکتا ہے. عاشق ہو سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر وہ عشق کرے اور یہ قربانیاں دیں. یعنی اب جب میں کہہ رہا ہوں عشق کرے تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ محبوب کو. میں مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک بہت واضح محبوب یا معشوق جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، خدا کی ذات ہے، جو اس قابل ہے کہ اس سے عشق کیا جائے. یعنی کیوں؟ کیونکہ آپ یہ قربانیاں دے کر پھر پچھتائیں گے نہیں. آپ کسی ایسی ذات سے عشق کر لیں تو آپ کو پچھتانا بہت پڑتا ہے کہ بھائی اس کے لیے مال دے لیا، وقت دے دیا، آئیڈینٹی دے دیا، پھر بھی یہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے. تو خدا بھی آپ کو اتنا، مطلب یہ نہیں کہوں گا کہ ذلیل کرتا ہے، لیکن اتنا بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. اگر آپ خدا کو معشوق سمجھیں تو وہ آپ کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھا رہا. اور یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے. جیسے معشوق کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ وعدہ خلاف، تو اس نے وعدہ کیا اگر قیامت میں دکھاؤں گا تو بھی لوگ شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں بھی دکھائے گا نہیں دکھائے گا، کیا کرے گا. تو پھر وہ آپ اس کو گلے نہیں لگا سکتے، وہ آپ کی فزیکلی بھی آپ کی دسترس سے باہر ہے. پھر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا. جیسے موسیٰ وہاں پر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اپنا دیدار کرا دو، تو بالکل روکھا جواب، لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. مطلب یہ معشوقیت کی صفت ہے، اور یہ خدا پر جچتی ہے، انسانوں پر نہیں جچتی. انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا آپ کو فائز کریں عاشق کے مقام پر، یہ کوشش نہ کریں کہ وہ معشوق ہے. تو اب جب خدا ایک ایسی چیز ہے جس سے عشق کیا جا سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زبردستی خدا سے کریں. آپ کسی نظریے سے بھی عشق کر سکتے ہیں. تو نظریے سے عشق کرتے ہیں تب بھی یہ ساری قربانی آپ دیتے ہیں اور اس سے نتیجے نہیں مانگتے، مطلب آپ اس سے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے. عشق کا بہت بنیادی تصور ہے کہ آپ کو توقع تو ہوتی ہے کہ وہ کچھ، یعنی خواہش ہے آپ کی، لیکن اس پر منحصر نہیں ہے کہ وہ دے گا تو ہی ہم کریں گے. سامنے سے کچھ بھی جو بھی آپ اس سے مانگ رہے ہیں، تو معشوق سے کچھ مانگا تو جاتا ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے، تو اس لیے مانگنا چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ وہ دے گا نہیں یا وہ ہماری خواہش پوری نہیں کرے گا، تو اس لیے ہم اس سے کوئی خواہش ہی نہیں کریں گے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، قبول ہو نہ ہو اس سے قطع نظر. تو یہ صرف میں اس ریلیشن شپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عاشق اور معشوق کا جو رشتہ ہے. ویسے آج اتنی تفصیل سے اس پر نہیں جاؤں گا، تو شاید ہم نے پہلے اس پر گفتگو کی ہے سنیس کے پلیٹ فارم سے جب میں لاہور آیا. تو اب یہ جو ایک عشق ہے، اب آپ خدا سے کر لیں، اب آپ چاہیں تو ایسا عشق پتھر سے کر لیں، مطلب اگر آپ انسان سے بھی کر لیں اس طرح کا عشق، لیکن یہ اس کی شرائط پوری کریں تب آپ عاشق کہلائیں. تو اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کے اندر چھوٹا سا ایک محبوب بیٹھا ہوا ہو دل میں، جس کو چاہے جانے کی خواہش ہو، جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں چاہوں، جس کی یہ خواہش ہو کہ مجھے چاہا جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی سیلف سینٹرڈ رہا ہے، آپ نے وہ تیاگ نہیں کیا، ابھی آپ نے محبوب کے قدموں میں اپنی خواہشات نہیں رکھی. جیسے عاشق کا ایک نام ہے بے دل. بے دل کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس دل نہ ہو. تو دل کس چیز کو اظہار کرتا ہے؟ دل کا مطلب ہے خواہش کا مقام، جہاں سے خواہش نکلے گی. تو اب آپ نے جب دل محبوب کو دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے علاوہ اب آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، ایک ہی چاہت ہے
اور وہ ہے محبوب، وہ ہے آپ کا معشوق. اب آپ اس پورے منظر نامے کو، یہ تمہید میں نے عشق کی بیان کی، اب آپ اس کو کربلا میں دیکھیے کہ اب چونکہ میں ریفلیکٹ کر رہا ہوں کہ میں کربلا میں کیا دیکھتا ہوں اور مجھے کربلا سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، تو مجھے بھی وہاں سے بھی عشق ہی سیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے شاعروں میں خاص طور پہ برصغیر میں کوئی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا جس نے کربلا کو اپنا موضوع نہ بنایا. بنانا پڑتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ عشق کے بارے میں کیسی. ظاہر ہے شاعر کا تو کام یہ ہے کہ وہ عشق کی تبلیغ کرے. اگر وہ عشق کے مظاہر کو سمجھ ہی نہیں سکے تو پھر اس کی تبلیغ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، پھر وہ گھٹیا شاعری کی طرف آپ کا ذہن چلا جاتا ہے وہاں سے. اس لیے جو شعراء ہیں جتنے بھی، جن کے نام ہوئے، جن کے کام بڑے ہوئے، ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا ذکر ملتا ہے اور وہ آب و تاب سے ملتا ہے. اور اچھا ایک بات اور، یہ عقیدت میں آپ فن پیش کرتے ہیں نا، تو جیسے ایک بچہ ہے، فرض کیجئے کہ آپ جیسے میں شاعر ہوں تو میرے پاس نوجوان آ جاتے ہیں، وہ اپنی غزل لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہم نے شاعری لکھنے کی کوشش کی، تو ایک آدھ دفعہ تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی چیز آپ دیکھ لیتے ہیں. لیکن عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہترین چیز لے کر جائیں جس ہستی کے سامنے آپ رکھتے ہیں. تو بہترین آرٹسٹ اور بہترین آرٹ پیش کیا جاتا ہے ان ہستیوں کے آگے. تو آج ہمارے ہاں سوسانی کی دانش اور آمش میں پروگرام تھا، اس میں بھی میں نوجوان بہت آئے ہوئے تھے، لوگوں کو سمجھا رہا تھا بھائی کہ آپ کو اگر سوسانی کا شوق ہے آپ اس فن کو سیکھیے باقاعدہ. اس کو صرف یہ اس پر لیبل نہ لگائیں چونکہ یہ عقیدت کے مارے ہے تو آڈینس بھی کچھ بھی سن لے گی اور وہ حضور بھی قبول کر لیں گے. چلیں وہ تو کر لیں گے قبول، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ وہ بہترین نمونہ لے کر جائیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا جو گانے والے گھرانے ان کے بہترین لوگوں نے بہترین چیزیں کمپوز کر کے وہ خود پرفارم کرتے ہیں اور ان کا کام ہی ہے. تو وہ نذران عقیدت بھی بہترین شکل میں ہوتا ہے. اگر آپ سے آج پاکستان کے پریزیڈنٹ کہیں کہ آپ کچھ لے کے آئیں پیش کریں یہاں پر، تو آپ کیا ٹوٹی پھوٹی سی چیز لے کے جائیں گے اور ایسی چیز لے جائیں گے جس پر محنت نہ ہوئی ہو یا سب اسٹینڈرڈ ہو یا انڈر اسٹینڈرڈ ہو. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جو بھی چیز عقیدتاً پیش کر رہے ہیں اس پہ صرف عقیدت کا لیبل نہ ہو، عقیدت کے لیبل کے علاوہ بھی اس میں اس فن کا کمال بھی نظر آنا چاہیے. تو شعراء کے ہاں بھی جو چیزیں عقیدت کی رو میں لکھی جاتی ہیں وہ سب سے اونچی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ سب سے بہترین چیز ہونی چاہیے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تو آپ کو ملتا بھی. تو اس لیے مذہبی جو شاعری ہوتی ہے، اب تو لوگ سے کچھ بھی کہہ کے بزد ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ ہم نے جو لکھ دیا ہے چونکہ عقیدت کے زور پر لکھا ہے تو آپ اس کو سب سے بڑا تسلیم کرنا. ایسا نہیں، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کو عقیدتاً پیش کیا جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یہ بات بھول گئے تو آپ لوگوں کو دوبارہ یاد دلا دیں کہ اگر عقیدتاً آپ پیش کرتے ہیں کوئی چیز اور کسی چھوٹی ہستی کو بھی دیتے ہیں تو اس پہ کام ہوا ہوتا ہے، محنت ہوئی ہوتی ہے. وہ آرٹ اگر ہے تو آرٹ کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کسی ایسی ہستی کے سامنے لے کر جا رہے ہیں، یعنی شعراء اپنی چیزیں حضور کے پاس بھی لے کے گئے، بہترین چیزیں وہ چیزیں لے کر گئے جو ایسی ہیں کہ آج تک ان کا نام ہے عربی میں. پھر آل محمد کے سامنے، امام زین العابدین کے سامنے فرزدق، دیبل جیسے جو بڑے شاعر تھے عرب کے، ان کی شاعری وہ لے کر جاتے تھے، وہ اس سے خوش ہوتے تھے. ظاہر ہے آپ جب آرٹ کا بہترین نمونہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عقیدت سے جو بھی چیز لے جائیں گے وہ رد ہو جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، وہ ان کا کام ہے. آپ کا کام لے جانے والے کے طور پر یہ کہ آپ بہترین چیز دیں. تو اب شعراء بھی جو بہترین محنت کر کے شاعری تیار ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں. اچھا اب یہ تو ہو گئی بات شاعروں کا کیا رشتہ ہے آل محمد سے اور امام حسین سے اور کربلا سے، وہ عقیدت کی شاعری ہے. اور جیسا میں نے کہا عقیدت میں جو چیز ہوتی ہے اس کو فن میں بھی کمال پر ہونا ضروری ہے. اس میں صرف عقیدت پر خوش ہو جانا کافی نہیں ہے. ایسا ہی ہے جیسے ایک بچہ کوئی چیز اپنے بڑوں کو دکھائے پھر بڑھاپے تک وہی ویسی ہی چیز کرتا رہے، تو ایک دفعہ بچپن میں تو اس سے بڑے قبول کر لیں گے کہ بھائی بچپن کے حساب سے بہت اچھا کرو، اپریشیٹ بھی کر دیں گے. لیکن اگر بڑھاپے تک وہی کام وہی ٹوٹا پھوٹا کرتا رہے تو پھر لوگ ایک دم تنگ آ کے کہیں گے کہ بھائی اس کو اگر کرنا چاہتے ہی ہو تو پھر ڈھنگ سے کرو. ٹھیک ہے، تو ڈھنگ سے کیا ہوا کام. تو اس لیے شاعری وہ شاعری جیسے ہم نے مرثیے کی بات کی تھی کل پیش کیا تھا مرثیہ انیس کا، تو وہ کوئی سب اسٹینڈرڈ شاعری نہیں، یعنی اس لیے ہم اس کو نہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے کیونکہ وہ عقیدت سے کہے گئے اشعار ہیں یا عقیدت میں جو بات دل سے نکلی ہے وہ ہے.
بلکہ اس لیے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ شاعری کا بھی سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، اس لیے تو وہ عقیدت کے قابل ہوا ہے کہ اس کو نظر کیا جائے. یا جب مثال کے طور پہ وہ نعت کا مشہور شعر ہے کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. تو آپ جو نذرانہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ وہاں سے ہی لیتے ہیں. تو اس لیے جو شعراء ہوتے ہیں وہ آپ ان کی تمہیدیں اگر پڑھیں گے جو عقیدت کے کلام ہیں ان کے، اس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ سے مدد چاہیے، ایسا کلام لکھیں جو شایان شان ہو کہ ہم عقیدت کے طور پر آپ کو پیش کر سکیں. تو وہی بات ہے جو اس شعر میں نعت کے کہی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے در پر گدا کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بھکاری کی ادنا ترین شخص جس کے ہاتھ خالی ہیں اس کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہم آپ کو نظر میں کیا دے سکتے ہیں؟ جو آپ سے لیا ہوا ہے اسی کا بہترین نمونہ آپ کی نظر کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ شعراء کا یہ تعلق ہے کربلا سے اور عشق سے اور امام حسین سے، تو اب وہ عشق کے مظاہر کو کیسے دیکھتے ہیں جو اصل ویسے یہ تھوڑا سا میں نے اس میں تمہید باندھی، میرے خیال سے آدھا وقت ہو گیا. تو اب آدھا وقت اصل گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں کہ اب اس میں جو عشق کے پہلو ہیں وہ آپ کربلا پڑھنا شروع کریں، اور اچھا ہے کہ کسی شاعر کی نظر سے اگر آپ پڑھیں اس کو، اگر آپ اس میں عشق کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ اس نظر سے پڑھیں گے، میرے پاس وہ کل میں نے آپ کی خدمت میں مرثیہ پیش کیا تھا وہ ہے ہی سامنے، میں اس میں سے آپ کو ایک بند دوبارہ اس نظریے سے دکھاؤں کہ کیسے ہے. تو آپ جانتے ہیں حضرت علی اکبر کے حوالے سے تھا، تو دیکھیں اب یہ میرانویس لکھ رہے ہیں کہ جینے پہ مرے عشق خدا جس کو نہیں ہے. ظاہر ہے جس کے دل میں خدا کا عشق نہیں ہے وہ زندگی سے محبت کرتا ہے. جو عاشق ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ محبوب جلد سے جلد اس کی جان لے لے، چاہتا ہے کہ وہ اس کی شہادت. خاک اس زر و گوہر پہ بقا جس کو نہیں ہے، لٹتی ہے یہ دولت یہ فنا جس کو نہیں ہے. ادنا ہو تو اعلیٰ ہو، گدا ہو تو غنی ہو، حصہ یہ اسی کا ہے جو قسمت کا دھنی ہو. تو محبوب بھی ہر کسی کی جان نہیں لے لیتا. جیسے غالب نے کہا کہ آج وہاں تیرے کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، اس دن میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا. تو ایک دن ہم گئے کہ بھائی محبوب ہماری جان لے لے، اس نے کہا آج نہیں لیتے تلوار نہیں ہے. ایک دن گئے کہ بھائی آج جان لے لیں تلوار لے کے، انہوں نے کہا آج کفن نہیں ہے اس لیے جان نہیں لے لیں. تو غالب کہہ رہے کہ آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، دونوں چیزیں لے جاتا ہوں تاکہ اب تو ہماری جان. تو عاشق مرتا ہے اس بات پر کہ محبوب اس کی جان کا نذرانہ قبول کرے. عاشق کی زندگی کی جد و جہد یہ ہے کہ وہ شہادت کی منزل پر فائز ہو سکے. تو اسی لیے انیس کہہ رہے ہیں کہ ادنا ہو تو اعلیٰ ہو، اگر حقیر سی بھی چیز ہو تو وہ اعلیٰ ہو جائے گا اگر محبوب اس سے جان لے گا، اگر وہ محبوب کے لیے مرنے کی سعادت اس کو نصیب ہو. گدا ہو تو غنی ہو، اگر وہ بالکل اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ غنی ہو جائے گا، یعنی کہ ایسا آدمی ہو جائے گا جو دے سکتا ہے لوگوں کو. لینا تو کہا حصہ یہ اسی کا ہے جو قسمت کا دھنی ہو، یعنی جو قسمت والا ہوگا اسی کے حصے میں شہادت تو آئی. تو آپ کربلا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی، ہر مکالمہ آپ دیکھیں گے کہ بے چین ہے شہادت کے لیے، اور امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں لڑنے کے لیے جانے دیں، ہمیں لڑنے کے لیے جانے دیں. امام حسین اپنے قریب کے لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ جائیں، جیسے حضرت عباس کہہ رہے ہیں الگ الگ بہانوں سے کہ آپ فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ آج نہیں جائیں. علی اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری اماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ نہ جائیں. تو الگ الگ بہانے، جیسے معشوق کے بہانے ہوتے ہیں کہ بھائی آسانی سے یہ منزل نہیں ملتی، یہ ایک اس میں سفر ہے. تو ہر کردار کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا عشق قبول ہو جائے اور ہم شہادت کی منزل پر پہنچ جائیں. یہاں تک کہ آپ حر کو دیکھتے ہیں، اگر حر کا آپ کردار دیکھیں، وہاں سے لشکر یزید سے نکل کر آتا ہے اور امام حسین کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بھائی مجھے پہلے لڑنے کی اجازت ملے. تو حسین اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم مہمان ہو، تم کہاں لڑنے کے لیے جاؤ گے، بیٹھو، ہم تمہاری خاطر تواضع تو نہیں کر سکتے لیکن مہمان. تو حر بھی ضد کر رہے ہیں کہ بھائی میں پہلے جاؤں گا لڑنے کے لیے. اور جہاں پر شہادت یقینی ہو، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہو کہ آپ شہادت کے سب پہ فائز ہو جائیں گے، آپ ایک اتنے بڑے معشوق کے لیے اپنی جان دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ اس میں کئی معشوق دیکھ سکتے ہیں. یا تو آپ آسانی کے لیے کہہ لیں کہ سب کا معشوق خدا ہے، یوں کہہ لیں کہ سب کا جو معشوق ہے وہ اسلام ہے، اس کی حفاظت، ان آئیڈیاز کی حفاظت جو حضور کی طرف سے آئی ہیں، حضور کی امت میں اصلاح،
یہ بھی معشوق ہو سکتا ہے, نظریہ بھی معشوق ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ شخص ہو, خدا ہو, کوئی نظریہ اس سے عشق کرنا, اس کے لیے جان دینے کے لیے آمادہ ہو جانا آسان بات نہیں. جب جان دینے کی باری آتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ مال دے کے جان دینے کی باری ٹال دے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی چیز سے عشق کر لیں, کسی بھی چیز سے کیسے عشق کر لیں گے. یہ قربانیاں جب وہ چیز آپ سے مانگے گی تو آپ دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کے لیے پھر اتنا اونچے منصب کا معشوق انسان تلاش کرتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے بھائی کہ جس کے لیے میں جان بھی الٹیمیٹلی وہ مجھ سے مانگ لے تو دے سکتا ہوں. تو اس لیے خدا آپ سے مال مانگ لیتا ہے بہت موقعوں پر, صدقہ زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ, قرض دینے کے لیے, قرض حسنہ کے اوپر قرآن میں آئے تھے کہ بھائی دے کے بھول جاؤ وغیرہ وغیرہ. یا آپ سے وقت مانگ لیتا ہے کہ بھائی 5 وقت کچھ بھی کام کرتے ہو چھوڑ کے یہاں آ جاؤ. یا مثال کے طور پر آپ سے آئیڈینٹی مانگ لیتا ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی صرف میرے بندے عبداللہ کی حیثیت سے, حضور کی آئیڈینٹی ہے, یعنی محمد کی جو اپنی آئیڈینٹی وہ چھوڑ کے سب خدا ہی خدا وہاں پر ہو گیا, اس میں اپنی ذات نہیں رہی. از خود گزشتگی جو عشق میں جس کا پرچار ہوتا ہے کہ عاشق اپنے آپ سے گزر کر معشوق کی طرف پہنچتا ہے. یا پھر آخر میں آپ سے کہتا ہے کہ جہاد کرو میرے نام پہ بھائی, اپنی جان دو. تو یہ سب یہ ایک بالکل ٹپیکل معشوق جو آپ سے تقاضے کر سکتا ہے وہ خدا بھی کرتا ہے, وہ آپ سے مذہب بھی کرتا ہے, آپ کا نظریہ بھی کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک عاشق کا کلیجہ رکھتے ہیں, آپ نے اپنے آپ سوچا ہوا ہے کہ جب معشوق میرا یہ سب چیزیں مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا. تو اگر آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے تب آپ دیتے ہیں. اس میں بھی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے معشوق کے لیے یہ سب کچھ کر لوں گا. اگر معشوق آپ کو چنے ہی نہ کہ اس کی تو جان مجھے لینی ہی نہیں ہے, پھر آپ کیا کر سکتے؟ یا اس کا مال مجھے قبول ہی نہیں کرنا, پھر آپ کیا کر سکتے؟ یا اس کا وقت مجھے نہیں چاہیے, آپ اس کے دروازے پہ ہیں, اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا. آپ کا عاشق ہونے کی حیثیت سے کام یہ ہے کہ آپ اس کے دروازے پہ بیٹھے رہیں, لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معشوق کے بھی بہت نخرے ہیں. بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ یوں تو معشوق نے کم کر لیے نخرے اپنے, ورنہ چلتی نظر آتی نہ تھی من مانوں کی. تو یہاں پہ منمانی اتنی رائے نہیں ہوتی ہے. آپ کو اگر سر پہ چڑھا لے معشوق تو آپ کی جیت ہو گئی ہے, یا آپ نفے کر لیں وہاں پہ, ورنہ تو اس کا کام ہے, اس کا منصب ہے کہ وہ آپ کو ہر طریقے سے آزمائے, ہر طریقے سے رلائے, ہر طریقے سے دیکھے. اور آپ دعوے دار ہیں عشق کے. وہ کیا ہے, وہ صنم ہے, وہ پتھر ہے, اس کے آگے آپ کچھ بھی کریں اس کو آپ ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتے. معشوق بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, اور کوئی اگر انسان میں بھی معشوق پیدا ہو جائے بری بات ہے, انسان کا منصب نہیں ہے. اور انسان کے لیے گھٹیا بات ہے کہ وہ معشوق بنے. انسان کی ارتقا ہے کہ وہ عاشق بنے, اس کی معراج عاشق بنے. اس میں عورت مرد سے غرض نہیں ہے, ہم جینڈر کے مسائل ڈسکس نہیں کرتے. کہ انسان کا منحیث انسان یہ کام ہے کہ وہ عشق کرے, اور وہ یہ سیکھے کہ میں سروائیول کے لیے نہیں آیا ہوں, میں یہاں پہ عشق کرنے کے لیے آیا ہوں. اب تو قربانی دینے کی بات ہے, یہ نہیں کہ جب بھی معشوق نے کچھ مانگ لیا آپ سے تو آپ پہلے یہ دیکھ رہے کہ یار اس سے مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا. تو نقصان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, عشق میں ہوتا ہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کردار اس بات پر بضد ہے کہ وہ اپنی آخری منزل جو ہے, جو جان ہے, اس کا نذرانہ قبول ہو جائے کسی طرح. کوئی ایسی صورت بنے کہ امام حسین اس کو اجازت دیں اور وہ جائے, لڑے اور پھر شہید ہو. کیونکہ ظاہر ہے اتنی لمبی چوڑی فوج ہے, کون یہ سوچ سکتا ہے کہ اس جنگ سے واپس بچ کے آئے. تو اس لیے تو نہیں جا رہے کہ وہ غرور مغرور نہیں ہوتا ہے عاشق. ان کو یہ غرور نہیں ہے کہ اب ہم جائیں گے اتنی بڑی فوج کو سب کو ہرا کر کے جیت جائیں گے, اور بس ان کی یہ کوشش ہے کہ ہماری جان کا نذرانہ قبول ہو جائے, یا ہمیں موقع دے رہا ہے محبوب. یعنی تو وہ 72 لوگ اس لیے اتنے ان کا مقام بلند ہو گیا کہ ان کو محبوب نے یہ اجازت دی جو ہمیں نہیں دے رہا ہے, جو ہمیں یہ مہلت نہیں ہے کہ ہم اس کے نام پر اپنی جان دے سکیں. وہ ان لوگوں کو ملی. تو ہر آدمی کے نصیب میں یہ بات نہیں, جو برگزیدہ ہوتا ہے اس کے لیے شہادت کا مقام ہے. قرآن میں بھی یہی لکھا ہوگا کہ آپ کو اگر چن لیا جائے گا تو آپ شہادت کا منصب یہ ہے کہ یعنی جو شاہد ہے, جو گواہ ہے, اور یہ وہی منصب ہے جو خدا کو دیکھنے کے برابر کا منصب ہے. یعنی کہ آپ اپنے معشوق کا دیدار کرتے ہیں, اور عاشق چاہتا کیا ہے کہ بھائی یہ نقاب ہٹاؤ, ہمیں دیکھنے دو, ہم تمہیں سے عشق کرتے ہیں, تم نے اپنے جلوے دکھائے, اپنی تجلی دکھائی, ہمیں اپنا گرویدہ بنایا, اب چہرہ نہیں دکھا رہے.
تو اب چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ پوری جنگ چل رہی ہے، ساری زندگی انسان اسی چکر میں رہتا ہے کہ تجلی گاہ ہے، یعنی جس معشوق کا جلوہ دیکھا ہے اس کا چہرہ دیکھ لے. پھر مجھے غالب کا شعر آ گیا کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے. کیونکہ بھائی ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ ہمیں جنت میں حورے حورے دے کے تنخواہ دیں گے، تو اس پہ تو ہم راضی نہیں، اس چکر میں ہیں. ہم جو جس سے ملنا چاہ رہے ہیں، جو اپنے معشوق کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اسی سے ہی مل کے ہمیں تسلی ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہ محبوب وہاں بھی کوئی ہمارے ساتھ کھیل کھیل جائے. عاشق کے دل میں ہمیشہ ایک چبھن رہتی ہے کہ معشوق اس سے کھیل نہ جائے، اور اس سے وعدہ کرتا ہے، پھر وعدہ خلافی کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہوتا نہیں ہے. تو اس چبھن کے ساتھ عاشق کی یہ سارے جذبات ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مذاق نہیں، یہ اس کا کڑا امتحان ہے بھائی. آپ کو اس امید پہ زندہ بھی رہنا پڑتا ہے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو اب جس کو یہ گواہی، یہ شہادت، یہ دیدار کا موقع ہے، جس کو نصیب ہوگا وہی خوش نصیب ہے. اب نصیب سے ملے گا. تو کربلا کے جو کردار ہیں ان سب کو یہ موقع ملا، اور یہ بزور بازو نہیں ملا. اتنے سارے مسلمانوں کو نہیں ملا یہ جو اس وقت تھے، جو اس کے بعد بھی رہے ان سب کو بھی نہیں ملا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ مشروط ہے، یہ عشق کے معاملات. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب مسلمان برابر ہو گئے، جس کو معشوق نے چنا ہے وہ الگ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا اگر وہ اپنے عشق کے منصب پر فائز ہو گیا. یہ تو صرف ایک گزارا کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے لائن میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا کوئی مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ بھائی نماز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سارا دھیان ادھر ہوتا ہے جوتیوں کی طرف کہ وہ چوری نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم بھائی آئے ہوئے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دھیان پورا لگا ہے، لیکن بس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جتا دیں محبوب کو کہ بھائی ہم بھی پھیل آئیں گے. اب کس طرح سے وہ دل جانتا ہے کہ کس طرح سے عجیب و غریب طریقے سے عشق کر رہے ہیں. اور یہ خدا کی مثال میں آپ کو یہ بھی اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی عشق کو سمجھنے کے لیے شاعری کا، اگر چونکہ شاعر پیغمبر ہوتا ہے نا، آپ کو شاعری میں سب مراحل پتہ چلتے ہیں، آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے کہ وہ واقعی کیا مرحلہ بتا رہا ہے عشق کا. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جذبات میں بہہ کے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن وہ ایک عشق کا بہت سخت مرحلے کی بات کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر شاعر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ محبوب سنگ دل ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں اس کا ہوگا محبوب سنگ دل. آپ کو واقعی کوئی محبوب جس دن آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا کہ یہ میرا محبوب ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سنگ دلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ ایک مس کال آ گئی، دوبارہ پلٹ کر کال نہیں کیا، یہ سنگ دلی نہیں. پھر آپ جب ماتھا رگڑتے ہیں، اتنا ماتھا رگڑتے ہیں کہ وہاں پہ جو اس کے دروازے کی چوکھٹ کا پتھر ہوتا ہے نا وہ گھس جاتا ہے، تب بھی وہ اندر نہیں آنے دیتا. وہاں پہ سر پٹک کے مرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ نہیں اندر. تو معشوق کے کرائٹیریا بہت خطرناک ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی بھی معشوق ہو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ کسی نظریے کو اپنا معشوق بنا لیں، آپ کو صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا اسی کام میں جس کے آپ دعوے دار ہیں اسی میں مار کھانا شروع کرتے ہیں. تب اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی وہ کام مجھ سے ہی بہتر کر رہا ہے، اور جو میرا معشوق ہے وہ رقیب کی گود. تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں مثال کے طور پہ، یا مسلمان ہیں، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ جو رقیب ہے اس کے پاس ہے سارا اسلام، ہم تو پتہ نہیں کیا کریں. پھر سمجھ میں آنے لگتی ہے بات کہ یہ بھی آپ کی نیت ایک طرف ہے کہ آپ عشق کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی تو میرا محبوب ہے، اور پھر محبوب آپ سے قربانی لیتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے. یہ ایک بالکل الگ منزل ہے. میں بعد ایک اور میں بند میں سے آپ کو مثال پیش کر دیتا ہوں اس کی کہ ڈوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے، نام اس کا شفاعت کے مدینے میں نہیں ہے. دل مردہ ہے گر درد بھی سینے میں نہیں ہے، مرنے میں جو لذت ہے وہ جینے میں نہیں ہے. اور یہ جو مرنا ہے وہ جینے میں کیوں نہیں ہے لذت؟ سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھے. اب جیسے بے دل ہوتا ہے، بے دل وہی ہو سکتا ہے عاشق جس کے پاس پہلے دل ہو، اس کی کوئی ڈیزائر کا پس منظر ہو، تب تو وہ اپنے دل کو محبوب کے آگے رکھے. جیسے اب ہمارے پاس دل ہے، ہم سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دل محبوب کو دے دیا تو اب صرف اسی کو چاہتے ہیں، یعنی اب ہم بے دل ہو گئے. اسی طرح سر ہمارے پاس ہے، تو یہ سر کسی کام کا نہیں ہے اگر یہاں پر رکھا ہوا ہے. جیسے غالب کہہ رہے ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے.
تو وہ لہو جو آپ کے سروائیول میں ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کا آپ کو سروائیول کا ہی فائدہ ہے نا، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس خون کا. اسی طرح وہ سر جو آپ محبوب کے لیے دے نہیں سکے، اس کو یہاں پہ سجا کے رکھنے کا کیا فائدہ. سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھے، زخموں کا مزہ شہ کے نمکخاروں سے پوچھے. تو اب جو شہ کے نمکخار ہیں، جو امام حسین کے ساتھی ہیں، جنہوں نے ان کا نمک کھایا ہے، جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان سے انسپائرڈ ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، ان لوگوں سے جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو محبوب کے نام پر جو ایک زخم سینے پر آتا ہے، اس کا کیا مزہ ہے. وہ مزہ وہاں پر آپ کو دریافت کرنے کا ملتا ہے. تو عاشق کے لیے ہر چیز، جو عام آدمی، جو غیر عاشق لوگ ہوتے ہیں، اب ہم اس کو آسانی سے، اب کسی کو برا بھی لگتا ہے، ہم کہہ ہیں دو ہی لوگ ہیں، یا اہل دل ہیں یعنی عشاق ہیں، یا اہل دنیا ہیں یا دنیا دار ہیں. تو آپ بہت جلدی یہ فیصلہ کر کے طے کر لیں کہ آپ اہل دل ہیں یا اہل دنیا. تو جو اہل دل ہوتے ہیں ان کے معیارات بالکل الٹے ہوتے ہیں اہل دنیا سے. اہل دنیا کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ان کے سروائیول کو خطرے میں نہ ڈالے، اور اہل دل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سروائیو، مطلب ان کا ہستی کی نام و نشان نہ رہے، فنا کی مقام پر وہ پہنچے. سروائیول کی خواہش کہاں اور فنا کی خواہش کہاں، بالکل الٹی خواہشات ہیں دونوں، بالکل الٹے رخ ہیں دونوں کے. تو آپ جب کربلا کا منظرنامہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی پتا لگتا ہے کون لوگ ہیں بھائی، کس طرح کے عاشق ہیں. ایک شعر یاد ہے مجھے، یہ کون قافلہ ہے کس سفر پہ نکلا ہے کہ جس کو رہ میں ٹھہرنے کا کچھ خیال نہیں. تو ایک منزل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، رستے میں کہیں آپ بھٹکتے نہیں ہیں، پھر وہیں تک پہنچتے ہیں. یہ عشق بھی یہی ہے، پرسوٹ کا یہی مطلب ہے. تو اب ان لوگوں نے جو ہمارے لیے کرائیٹیریا رکھ دیا ہے عشق کا، وہ اتنا مشکل ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہیں پیچھے پیچھے لائن میں لگے ہوں بھائی عشاق کی صف میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اہل دنیا کی صف میں کھڑے رہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سروائیول کہاں ہے، ہم کہاں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں زخموں سے، جان دینے سے، کسی طرح کنجوسی کرنے، پیسے نہ خرچ ہو جائیں، کہیں جان خرچ نہ ہو جائے، کہیں عزت خرچ نہ ہو جائے. یہ سب چیزیں اہل دنیا کی کرنے کی. اہل دل اس سے آزاد ہوتے ہیں، وہ یہ سب چیزیں خرچ کر کے اہل دل ہوتے ہیں. جو جان دینے کے لیے، جان ہتھیلی پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے نا کہ آپ نے ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، محبوب لے نہ لے اب یہ اس کی مرضی، لیکن آپ تو ہتھیلی پہ رکھیں. تو چلیے ابھی ہمیں یہی توقع ہے کہ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انسان اپنے معشوق کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور پھر اس کی طرف سفر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے مینٹلی تیار ہوتا ہے. اب وہ اگر مانگ لے کسی وقت اور آپ نے جان ہتھیلی پر نہیں رکھی تو آپ کہیں گے رکو میں گھر سے لے کے آتا ہوں، آپ کو فوراً جان دیں گے نا، ہر وقت تھوڑی محبوب آپ کو یہ موقع دے گا. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ میری گفتگو آپ لوگوں کے لیے مفید واقع ہوئی ہوگی. بہت شکریہ حجاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. 2 دن آپ نے وقت دیا اپنے مصروف وقت میں سے عشق کے ساتھ وقت دیا.